اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک لیٹسٹ ججمنٹ لاہور ہائی کورٹ کی جس میں ہم سیکشن 3 آف دا پاکستان ایوک پراپرٹیز آرڈیننس متروکہ وقف بورڈ کی جو ہے 1949 ریڈ وتھ سیکشن 20 آف دا پاکستان ایڈمنسٹریشن ایویکو پراپرٹی کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہم پیش کر رہے ہیں ججمنٹ 2021 LHC 8792، یہ نمبر ہے اس کا 2021 LHC 8792، لاہور ہائی کورٹ لاہور پرنسپل سیٹ کا فیصلہ آغا مزمل خان ورسز ممبر بورڈ آف ریونیو / چیف سیٹلمنٹ کمشنر۔ Through this single judgment, I intend to decide the title writ petition، یہ petition numbers دکھے ہوئے ہیں، جس میں as a common question of law and facts are involved in this case. Brief facts as contained in these petitions are that the predecessor in interest of the petitioners، جو petitioners ہیں ان کے جو انور خان along with نواب دین and فضل دین son of اللہ دین، واجد علی son of Dr. Miraj Deen and Siraj Deen, both sons of Amir Deen, as well as Muhammad Shafi son of Muhammad Deen, claimed to be alleged owners in possession of agriculture land measuring 362 گومنس ڈیٹیل، یہ ڈیٹیلز دی ہوئی ہے پراپرٹی کی ساری، کہ یہ اس کے وارثان ہیں جن لوگوں کا نام ہے۔ That after the death of Anwar Khan in the year 1951, one of his legal heirs came to know in the year 1998 from his relative that his father Anwar Khan was owner of immovable properties in موزہ رائے لاہور۔ 1951 میں ڈیتھ ہو گئی انور خان کی، تو 1998 میں ان کے وارثان کو پتہ چلا کہ جناب ان کے والد جو تھا وہ موزہ رائے میں پراپرٹی کا مالک تھا۔ انکوائری کے بعد دا سیل ڈیڈز کیم ٹو ہز نالج، اس کے نالج میں ایک سیل ڈیڈ آئی، اینڈ آن دی بیسس آف سیٹ سیل ڈیڈ ہی کانٹیکٹڈ حلقہ پٹواری تھرو این اپلیکیشن ٹو کریکٹ دی انٹریز آف دی ریکارڈ اکارڈنگلی۔ اس نے حلقہ پٹواری سے رابطہ کیا اور کہا کہ جناب ریکارڈ درست کیا جائے، اینڈ انکارپوریٹ دیئر نیمز ان دی ریونیو ریکارڈ۔ Simultaneously, he also filed an application in this regard to the collector consolidation, but no response was given. اس نے ایک درخواست دی کلیکٹر کنسولیڈیشن کو، لیکن اس کو کوئی جواب نہیں ملا۔ Then the petitioner approached the chief settlement commissioner for redressal of their grievance۔ اس نے پھر چیف سیٹلمنٹ کمشنر کے ساتھ پاس رابطہ کیا کہ اس کا مسئلہ حل کیا جائے۔ آن دی ڈائریکشن آف چیف سیٹلمنٹ کمشنر دا کنسولیڈیشن ڈپارٹمنٹ گیو انفارمیشن دیٹ ان 1962 دا ریکارڈ آف موزہ رائے واز اسٹولن۔ انہوں نے کہا کہ جناب 1962 میں رائے موزہ کا ریکارڈ چوری ہو گیا تھا، ویئر آفٹر دا نیم آف دی پٹیشنرز پریڈیسر ان انٹرسٹ واز ڈس اپیئرڈ فرام دی ریونیو ریکارڈ، اس لیے ان کے جو والد کا نام تھا وہ ریکارڈ میں موجود نہیں ہے۔ دیر آفٹر دا پٹیشنر کیم ٹو نو دا میوٹیشن نمبر 198 آن 9/7/1956، دا پٹواری حلقہ ایشوڈ اے کاپی آف جمع بندی فار دا ایئر 1959-60 which shows the name of predecessor interest of the petitioner in the revenue record, but later on no entry was made or available in the 1959-60 تک پٹواری نے جو جمع بندی کی تھی اس میں ان کا نام تھا، لیکن بعد میں ان کا نام نہیں آیا۔ Petitioner then instituted writ petition with the prayer to direct the revenue hierarchy to correct the entries of revenue record۔ انہوں نے کہا جناب یہ ریونیو ریکارڈ میں درست کیا جائے، ہمارا نام ڈالا جائے۔ ڈیورنگ پینڈنسی آف دی above petition the consolidation officer sanctioned mutation number 2024، یہ انہوں نے جناب سینکشن کر دی ایک میوٹیشن پٹیشنر کے حق میں، ویئر آفٹر دا above mentioned writ petition was disposed of on 27/4/2000۔ یہ پٹیشن جو تھی ڈسپوز آف ہوگی سن 2000 میں، ود دی ڈائریکشن ٹو ریسپونڈنٹ ٹو اٹیسٹ دی میوٹیشن آف ریمیننگ پورشن آف لینڈ ان فیور آف دی پٹیشنر۔ دا ابو آرڈر ڈیٹڈ 27/4/2000 آف دس کورٹ واز چیلنج بائی شمیم فردوس ان پٹیشن انڈر سیکشن 12(2) CPC۔ شمیم فردوس نے
اس پٹیشن 12(2) کے تحت CPC کے تحت چیلنج کر دی جو کہ عدالت نے قبول کر لی. آرڈر واز ریکالڈ اینڈ دا ریٹ پٹیشن واز ڈسمسڈ آن 22/12/2004. دا پٹیشنرز چیلنج دی ابو ڈسمسل آرڈر ان انٹرا کورٹ اپیل. یعنی انہوں نے جو فیصلہ اپنے حق میں کروایا تھا، زمین اپنے نام لگوائی تھی، اس کو مسمات شمیم فردوس نے 12(2) کے تحت ختم کر دیا اور ختم کروا دیا، اور پٹیشنر نے چیلنج کر دیا اور انٹرا کورٹ اپیل میں بھی ڈسمس ہو گئی. Being dejected with above order, the petitioner filed civil petition which was disposed of by the Honorable Supreme Court of Pakistan. یہ سپریم کورٹ میں کیس پہنچ گیا and the case was remanded to civil court for decision afresh. دوبارہ اس کو بھیجا گیا سول کورٹ میں. اب میں آپ کو یہ بتا دوں اس سارے کیس کی صورتحال کہ ایک شخص کو پتہ چلا کہ اس کے ریکارڈ میں کہ اس کے ابا کی زمین تھی جو کہ ریکارڈ کے مطابق اس کا ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے. اس نے جناب نا ٹو بی الیجڈ آنر ان پوزیشن آف ایگریکلچر لینڈ میئرنگ 362. اب اس کی انٹری انہوں نے کروائی، ان کے نام ہو گئی، لیکن 12(2) کی اپلیکیشن دے کے اس کو خارج کروا دیا مسمات شمیم بی بی نے. سپریم کورٹ سے وہ کیس ریمانڈ ہو کر واپس سول کورٹ میں پہنچ گیا. یہ صورتحال جناب بنی. Before institution of the above list in the year 2001, Ali Muhammad and others filed application for the allotment of the Avik land in Mozar Rai and also filed writ petition. انہوں نے یہ علی محمد نے متروکہ وقف بورڈ کی زمین کو الاٹ کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن دی. A direction was passed to the Chief Settlement Commissioner to decide the case. ایک ڈائریکشن دی گئی چیف سیٹلمنٹ کمشنر کو کہ وہ کیس ڈیسائیڈ کرے. Besides above list one, Akram Javed also filed application ascertaining therein that Agha Muzammal fraudulently obtained a huge chunk of Avik land in Mozar Rai through forged and fabricated documents. انہوں نے کہا جناب کہ یہ شخص نے اپنے نام بہت ساری پراپرٹی ایوک فراڈ کی، ایوک بورڈ کی لگوا لی تھی، متروکہ وقف بورڈ کی. اب London Council for the Petitioner has failed to point out any illegality, irregularity or any jurisdictional defect in the impugned order calling for an interference by this court in its constitutional jurisdiction. In view of the above, these writ petitions are devoid of any merit and same are hereby dismissed with cost of rupees 1 million. 10 lakh روپے کا جرمانہ petitioners کو کیا گیا. To be recovered from petitioner of writ petition number 88R/2013 as a area of land revenue. The officer is directed to transmit copy of this order to Revenue Office concerned for strict compliance as per law so far as the application CM number 1/2019 under Order 1 Rule 10 CPC is concerned. Suffice is to say that as the main writ petition has been dismissed as such for the same reason, this application under Order 1 Rule 10 CPC is hereby dismissed being devoid of any merits. یہ جناب فیصلہ سنایا گیا تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس فیصلے میں جو بات کلیئر ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے زرعی اراضی کے ملکیتی دعوے داروں کو 10 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے موزہ رکھ رائے رائے ونڈ میں واقع 2896 کنال زرعی اراضی کے ملکیتی دعوے کے لیے دائر 5 درخواستیں خارج کرتے ہوئے درخواست گزاران کو 10 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا. تحریری فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ وکلا درخواست گزاران چیف سیٹلمنٹ کمشنر کے فیصلے میں کسی قسم کی بے قاعدگی یا لاقانونیت ثابت نہیں کر پائے. انوار خان اور واجد علی کے نام اراضی کا انتقال غیر قانونی قرار دے دیا گیا، لہٰذا ورثہ اراضی اور قانونی حق کے حصول کے لیے فروخت کنندہ سے رجوع کر سکتے ہیں. ویسے تو یہ
اتنی لمبی لٹیگیشن چلنے کے بعد یہ فیصلے اس طرح کے ہونے، کہ کب سے یہ لٹیگیشن چل رہی ہے اور کب جا کر اس کا فیصلہ ہوا ہے کہ جناب اتنا عرصہ، اتنی لمبا کیس چلانے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ جو ہے کیا گیا ہے۔ بہرحال پاکستان میں ایگریکلچر لینڈ کا خاص طور پر، کیونکہ یہاں پر بڑے مسائل ہیں ایگریکلچر لینڈ کے ساتھ، یہاں پر جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوئی ہوتی، جو جہاں پر بیٹھا ہے وہ اسی کا قابض ہے، جب تقسیم ہونے لگتی ہے پھر ان کے اندر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جناب پھر لوگ جو ہیں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں ججمنٹ پیش کی کہ جناب یہ جو کیس سنا گیا عدالت نے، اس میں اس نے پٹیشنرز کو جرمانہ کر دیا کہ وہ انہوں نے خام خواہ تنگ کرنے کے لیے کیس کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔